السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب۔ آج ہم بات کریں گے سور کیوں حرام ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا ذکر ہے اور اس کو کھانے کے کیا نقصانات ہیں اور کس طرح اس کو ہماری زندگی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بچپن میں ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور حرام ہے، لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی کوئی وضاحت نہ کر پائے کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی، صرف ایمان تھا کہ بس اللہ نے منع فرما دیا سور کے پالنے، اسے کھانے اور اس کی جسم سے بنی کسی بھی چیز کے استعمال سے۔ خیر، البتہ آج میں خاصی وضاحت سے بتاؤں گی سور کیوں حرام ہے۔ قرآن میں کم و بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانعت 4 مقامات پر آئی ہے: سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام اور سورۃ نحل کی آیات میں، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب لیویٹیکس اور اثنا اور ساشیہ میں آیا ہے۔ سور دنیا کا گندا ترین جانور ہے جو کہ گوبر، فضلہ اور گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ اور غیر اسلامی ممالک میں اکثر دیہات میں لیٹرین نہیں ہوتی اور کھلی جگہوں میں لوگ رفع حاجت کرتے ہیں تو اسی غلاظت کو ختم کرنے کے لیے اسی کو پالتے ہیں۔ بعض ترقی یافتہ ممالک میں اسے ستھرائی اور صاف شفاف جگہ پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی فطرت ہے گند کھانا۔ یہ اپنا اور اپنے دوسرے ساتھی جانوروں کا بھی گوبر کھاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بے شرم ترین جانور ہے جو اپنے دوسرے ساتھی سوروں کو بھی اپنے ساتھی سورنی کے ساتھ جنسی افعال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر آپ نے مغربی ممالک کے وہ افراد دیکھے ہوں گے جو کہ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور اکثر ڈانس پارٹیز کے دوران اپنی بیوی کا تبادلہ اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کم سے کم 70 بیماریاں ہیں۔ اس کو کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً راؤنڈ ورم، پن ورم اور بک ورم۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک تانیا سولیم ہے، جسے عام طور پر کدو دانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے حصوں کو بے اثر کرتا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں لوگ بلڈ پریشر، فالج، ہارٹ اٹیک سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کی چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ لازم ہے۔ اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا کر کے بھی پکایا جائے تب بھی اس کے گوشت میں ٹیچیوراسس اینٹیچورا زہر رساں کیڑے کے انڈے تلف ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سور کی تاریخ ضرور پڑھیں، ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور کا زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی ممالک اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سردرد ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال کے بعد انہوں نے اس کے استعمال کے بارے میں سوچا تاکہ پیسے بھی کمائے جا سکے۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کنٹینٹ کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا، چونکہ ان کی مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاور خراب ہو گئی اور گولیاں ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیاں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، نے لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے
ان حقائق کو پہچان لیا اور بگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے فلم لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد یورپ میں رہنے والے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ان کمپنیوں میں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے اور اگر ہے تو کون سی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار انہوں نے کوڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈ کا آغاز کیا۔ یوں آج کل یہ ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات پر لیبل کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹ، بسکٹ، کارن فلیکس، ٹافیاں، کینڈیڈ فوڈ، ملٹی وٹامنس اور بہت سی ادویات شامل ہیں۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام مسلم ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جاتا ہے، سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے میں بے شرمی ہے، بے رحمی اور جنسی استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والی آئٹمز کی خریداری کرتے وقت ان کے کنٹینٹ کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کرے اور ای کوڈنگ کی مندرجہ ذیل فہرست کے ساتھ ملائے۔ اگر نیچے دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہو تو پھر اس کی یقینی طور پر بچے، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں شامل ہے۔